آخرکار اس سٹوری کا اختتام ہو گیا جس کو کروڑوں لوگ فالو کرتے تھے. آخرکار وہ سٹوری دی اینڈ ہو گئی جس کو لاکھوں لوگ دیکھ کے رونے لگ جاتے تھے. یہ نیچے جو آپ کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی نظر آ رہی ہے، ان دونوں کا تعلق الجیریا سے ہے، اور یہ لڑکا جو ہے یہ امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور گھر کا لاڈلا ہے، یعنی ماں باپ کا ایک واحد بیٹا ہے اور بہت ہی زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. یہ لڑکا ہمیشہ ہفتے میں ایک بار یتیم خانے جایا کرتا تھا. وہاں پہ یہ کچھ سامان لے جایا کرتا تھا، کچھ پیسے لے کے جایا کرتے تھے، اور یہ جب وہاں پہ جایا کرتا تھا تو ہمیشہ یتیم خانے کے اندر اس کو ایک لڑکی دیکھتی تھی. لیکن یہ لڑکا امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ایسے ہزاروں لڑکیوں کو وہ اگنور کر چکا تھا. تو یتیم خانے کے اندر اس لڑکی کو بھی یہ لڑکا ہمیشہ اگنور کرتا تھا. لیکن جب یہ آخری ہفتے میں یتیم خانے چلا گیا تو وہاں پہ یہ لڑکی جو ہے، جو ہمیشہ اس کو دیکھتی تھی، یہ ان کے پاس آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، کیا آپ میرے ساتھ شادی کریں گے؟ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس لڑکے نے اسے اگنور کر دیا اور یتیم خانے سے نکل پڑا. جب یہ لڑکا دوبارہ یتیم خانے چلا گیا تو وہی لڑکی دوبارہ ان کے لیے اسی جگہ پہ انتظار کر رہی تھی. اچانک وہ جب یتیم خانے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کو سامان دینے لگا، اس کو پیسے دینے لگے، تو اس نے یتیم خانے والے سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے. تو اس کے بعد یتیم خانے والے نے بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے اس کو میرے صاحب لے کے آئے تھے، اور میرے صاحب کو یہ لڑکی جو ہے یہ ایک گٹر کے اندر ملی تھی. یعنی اس لڑکی کو کسی نے گٹر کے اندر ڈالا تھا اور میرے صاحب نے اسے بچا لیا تھا اور اس کو یہاں یتیم خانے لے کے آیا تھا، اور یہ یہاں پہ ہی بڑی ہو چکی ہے. اس کی عمر 16 سال ہے اور اس کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق کس جگہ سے ہے اور یہ کس جگہ کی رہنے والی ہے. اس کے بعد یہ لڑکا بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور یتیم خانے والے نے بتایا کہ ہاں، ایک بات تمہیں بھول ہی گیا ہوں، یہ لڑکی بیمار ہے، اس کا علاج چل رہا ہے. لڑکا بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور دوبارہ ان سے سوال پوچھا کہ بیمار ہے، کیسی بیمار ہے؟ تو اس کے بعد یتیم خانے والے نے بتایا کہ یہ بلڈ کینسر کی مریض ہیں اور اس کے اوپر ہم علاج کر رہے ہیں، علاج بھی جاری ہے اس کے اوپر. لڑکا جو تھا وہ بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور وہاں سے سیدھا نکل پڑا گھر کی طرف. وہ ساری رات سونے نہیں لگا اور ساری رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی. جب وہ ہفتے کے دوسرے بار یتیم خانے پہنچ گیا اور لڑکی وہی جگہ پہ دوبارہ اس لڑکی کے لیے انتظار کر رہی تھی، تب اس لڑکے کے اندر بھی اسٹیبلائز پیدا ہو گیا اور یہ لڑکا جو ہے لڑکی کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور اسے بتایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پسند کیا ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ یتیم لڑکی جو ہے یہ بہت زیادہ خوش ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ یتیم کا جو کنڈیم ہوتا ہے، یتیم کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہو گئی. لڑکے نے اس لڑکی کو یتیم خانے سے نکال دیا، گھر کی طرف لے کے گیا. جب وہ گھر کی طرف لے کے گئے، جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اس کی ماں بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ اس کے باپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے ماں نے بولا کہ آپ کو یہ کہاں سے ملی ہے اور یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ بیٹے نے ساری کہانی بتا دی اور اسے کہنے لگا کہ میری ماں یہ یتیم ہے اور یہ بلڈ کینسر کی مریض ہے، اسی لیے میں ان کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ مجھے پسند بھی کرتی ہیں. اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کو منظور ہو. جیسے اس کے باپ کو پتا چلا، باپ جو ہے اس کا بہت زیادہ غصے میں آ گیا کہ اتنے امیر ترین گھرانے سے ہو آپ، اتنے بڑے کنڈیم سے ہو آپ، اور آپ ایسے لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو؟ لیکن جب بیٹے نے باپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اسی طرح یہ یتیم ہے اور اسی طرح یہ یتیم خانے والوں کو ایک گٹر کے اندر ملی ہے اور یہ اسی طرح ایک کینسر کی مریض ہے، بلڈ کینسر کی مریض ہے، میں انہی کے ساتھ شادی کروں گا، میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا. جب اس کے باپ نے اس بیٹے کی ساری فریاد سن لی تو اس کا باپ جو ہے اس کے لیے رضامند ہو گیا اور اس کی ماں بھی رضامند ہو گئی اور دھوم دھام سے اس کی شادی ہو گئی، دھوم دھام سے اس کے جو ہے نا مطلب نکاح ہو گیا. اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا، سارے لوگ یعنی وہاں پہ عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لاکھوں لوگ اس سٹوری کو پسند بھی کرتے تھے اور اسے فالو بھی کرتے تھے اور اسے دیکھتے بھی تھے. لیکن ایک دن یہ لڑکی جو ہے یہ اچانک بیمار ہو گئی اور وہ بھی اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ اسے فوراً ہاسپٹل جو ہے نا شفٹ کرنا پڑا. شفٹ کرنے کے بعد یہ لڑکی جو ہے مسلسل 1 مہینہ ہسپتال کے اندر پڑی رہی اور اس کا جو یہ لڑکا ہے یہ مسلسل 1 مہینہ وہاں پہ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کبھی خون دیا کرتا تھا اور ارد گرد ان کے ساتھ ہمیشہ گھومتا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہوا کرتا تھا. حالانکہ یہ لڑکی جو ہے یہ اس حد تک پہنچ گئی کہ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ کی جو وائف ہے اس کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد یہ اس دنیا سے چلی جائے گی. اس کے بعد جو لڑکا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس کے جو باپ ہے وہ لڑکا جب شام کو گھر آتا تھا اور اس کا باپ اسے دیکھتا تھا کہ میرا بیٹا پریشان ہے، روتا ہے، وہ کسی انسان کی زندگی بچا رہا ہے، تو باپ نے اسی وقت
گھر کے اندر اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے پاس نزدیک کر لیا اور بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے ہی کمایا ہے، اب یہ لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے، اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے، جتنے پیسے لگا سکتے ہو لگا لو، جتنے ارب لگا سکتے ہو لگا لو، لیکن اس لڑکی کی جان بچاؤ، اس لڑکی کی جان بچاؤ، یہ یتیم ہے۔ اس کے بعد بیٹا بہت زیادہ خوش ہو گیا، حالانکہ جب یہ ہاسپٹل پہنچا، یہ لڑکی جو تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو چکی تھی کہ بس یہ، لیکن فائنلی بات جو ہوئی، وہ یہ لڑکی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب یہ لڑکی آخری کچھ الفاظ بولنے والی تھی، یا آخری کچھ الفاظ وہ بولنے لگی تھی، تو وہ صرف یہ بول رہی تھی کہ میں آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا، میں آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا، اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت بول لیا، اور اس کے بعد یہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی۔ آج اس سٹوری کو پوری دنیا میں بہت زیادہ ترکیب دی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہی ہے کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جو کسی انسان کی مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے، جو کسی انسان کو مشکل سے نکال دیتا ہے، جو کسی انسان کو مصیبت میں ہاتھ دیتا ہے اور اس کو مصیبت میں تام کے رکھتا ہے۔ آج اس لڑکے نے ایک یتیم لڑکی کا ہاتھ تھام لیا، ایک یتیم لڑکی کو مصیبت میں اس کا ہاتھ تھام لیا، اور مرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ اس نے نہیں چھوڑا، اور مرتے ہوئے لڑکی اس لڑکے کو یہ بول رہی تھی کہ میں آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا، میں آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا اپنا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کے اندر وہ چلا جاتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ فیل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے باپ کو چاہتا ہے، اپنی ماں کو چاہتا ہے، اپنے بھائی کو چاہتا ہے، تاکہ کوئی تو اپنا میرے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اس لڑکی کے ساتھ کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، بس اس کا واحد ذریعہ یہ لڑکا تھا، واحد ذریعہ اس کا یہ ہسبینڈ تھا، جو کہ 1 مہینہ مسلسل اس کا ہاتھ تام کے رکھا ہوا تھا، اور مسلسل اسے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو، اللہ حافظ۔